المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق اللہ العظیم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، کہ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام اور میرے پیارے ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس متبلغ اور پرامن جلسہ میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتی ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکیں. جیسے کہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی. فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالدی، کہ ما ان مدحت محمدا بمقالدی ولكن مدحت مقالدی بمحمد. میری یہ بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں. میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کیا خوب کہا ہے: قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. کہ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسول و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے درختے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب میں کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زاد و ورا کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی عرصم کا نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دارا تھا. کسی اردو شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی. بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو جنگ آتی لاتی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، کہ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، کہ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہداء لات و عزا کو رشد ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال، عبداللہ کے لختی جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عجیب ماحول ہے، نوری نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت قدا و کفر قدا میں ایک تالکا مچ گیا، لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے: ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا، دنیا میں
وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ گر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت سعادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ فرماتی ہے کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے اور کھلانا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب